وہ دن محشر کیا ہے سورت الفجر آیت نمبر 21 تا آیت نمبر 26۔ ان آیت کی مبارکہ کی تفسیر و سلیس یہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب فرشتے قیامت والے دن آسمان سے نیچے اتریں گے تو ہر آسمان کے فرشتوں کی الگ صف ہوگی۔ اس طرح 7 صفیں ہوں گی جو زمین کو گھیر لیں گی۔ 70,000 لگاموں کے ساتھ جہنم جکڑی ہوئی ہوگی اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ اسے عرش کے بائیں جانب کھڑا کر دیا جائے گا۔ پس سے دیکھ کر تمام مقرب اور انبیاء علیہم السلام گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور عربی نفسی نفسی پکاریں گے۔ یعنی یہ ہولناک منظر دیکھ کر انسان کی آنکھیں کھلیں گی اور اپنے کفر و معاصی پر نادم ہوگا، لیکن اس روز اس ندامت اور نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ افسوس اور حسرت کا اظہار اسی ندامت کا حصہ ہے جو اس روز فائدہ مند نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس روز تمام اختیارات صرف ایک اللہ کے پاس ہوں گے۔ دوسرے کسی کو اس کے سامنے رائے آدم زنی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش تک نہیں کر سکے گا۔ ایسے حالات میں کافروں کو جو عذاب ہوگا اور جس طرح وہ اللہ کی قید و بند میں جکڑے ہوں گے، اس کا یہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جائے کہ اس کا کچھ اندازہ ممکن ہو۔ یہ تو مجرموں اور ظالموں کا حال ہوگا، لیکن اہل ایمان و اطاعت کا حال اس سے بالکل مختلف ہوگا۔ ذاتی تبصرہ۔ ان آیات کریمہ میں قیامت کے بعد محشر کے دن کی ہولناکی کا بیان کیا گیا ہے، جس کا اندازہ 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ یہ جب محشر نے وقوع پذیر ہونا ہے تو زمین کو بالکل سیدھا میدان کر دیا گیا ہوگا، نہ تو اس پر کوئی پہاڑ ہوگا، نہ سمندر، دریا، نہ کوئی ٹیلا، نہ کوئی کھڈا، نہ اونچ نہ نیچ، سب بالکل ہموار میدان ہوگا۔ قبریں کھولی جا چکی ہوں گی، انسانوں کی دوبارہ سے زندگی بما جسم شروع ہو گئی ہوگی، تمام انسان اپنے رب کی روشنی کی طرف دوڑتے ہوئے جمع ہو چکے ہوں گے، تمام انبیاء اپنی اپنی قوموں کے ساتھ موجود ہوں گے۔ یقین کامل ہو چکا ہوگا کہ قیامت ہونی ہے اور محشر کا دن آ چکا ہوگا۔ اول قول تو یہی ہے کہ میدان عرفات میں ہی لوگوں کا جمع غفیر میں اکٹھا ہونا ہے، جب سے دنیا بنی ہے اور جب قیامت قائم ہوئی تک کے لوگ، مرد اور سب کے سب اپنے رب کے لیے اکٹھے ہو گئے ہوں گے۔ آسمانوں اور زمین کی کرسی، جس کا ذکر آیت الکرسی میں کیا گیا ہے، اپنے مقام پر رکھی جا چکی ہوگی۔ مقام محمود کی کرسی بھی اس کرسی کے ساتھ رکھی جا چکی ہوگی۔ تمام مخلوق مل کر ایک ایک اکابر نبی و پیغمبر کے پاس اپنی شفاعت کرانے جائے گی، لیکن تمام نبی و پیغمبر کہہ دیں گے کہ وہ شفاعت کے قابل نہیں۔ تب تمام انبیاء و مومنین بما خلق مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوں گے اور اب سے فرمائیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ وہ تشریف لے آئیں، تاکہ محشر کی سختی کا اختتام ہو جائے اور فیصلہ کا وقت یعنی یوم دین آ جائے۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل سے عرضی تشریف آوری کا کہیں گے کہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کے لیے تشریف لائیں۔ یہی پہلی شفاعت ہے اور یہی وہ مقام محمود ہے جس کا اللہ نے اپنی حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا۔ اس پر اللہ پاک اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لائے گا۔ اس اللہ کے آنے کی کیفیت وہی جانتا ہے۔ اس کے ساتھ فرشتوں کی اتنی بڑی فوج ہوگی کہ لاکھوں اربوں فرشتے صف در صف چلے آ رہے ہوں گے۔ پہلے آسمان کے فرشتے، دوسرے آسمان کے فرشتے، یعنی کہ 7 آسمانوں کے فرشتے صفیں باندھے ہوئے رب العالمین کے ساتھ زمین کی طرف اتر رہے ہوں گے، اور کیا ہی منظر ہوگا حیرت و شوق سے بھرپور۔ ایمان والوں کو جن کو یقین تھا کہ ایک روز اللہ سے ملاقات ہونی ہے، ان کے لیے شوق نظر یہی ہوگا، اور حیرت و پریشانی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو، جزا کو، سزا کو، قیامت و حشر کو جھٹلاتے تھے۔ جنت اور جہنم سامنے لائی جائے گی، زمین اور جنت کے درمیان جہنم کو رکھا جائے گا، اور پھر پل صراط کو بچھایا جائے گا، جس پر سے ہر ایک نے لازمی گزرنا ہے، اور ایمان والے جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اس کو عبور کر کے جنت میں چلے جائیں گے، اور کافر و مشرک اور منافق اس پر سے گر کر جہنم کی آگ میں چلے جائیں گے۔ اس دن جہنمیوں کو سوائے پچھتاوے کے کچھ نہ ہوگا۔ کہتے پھرے گئے کہ کاش ہم دنات کی زندگی میں کچھ اس دن کے لیے کر جاتے، ہائے افسوس انفارمیشن تو تھی پر یقین نہ تھا۔ اگر یقین رکھتے تو اللہ اور اس کا رسول خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ضرور لاتے اور اعمال صالح ضرور کرتے۔ کاش اپنی دائمی اور ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی کے لیے کچھ نیک عمل آگے بھیجا ہوتا۔ کاش میں نے رسول اللہ کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے میری شام، کاش فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، ایسی محفلوں میں نہ بیٹھا ہوتا، ایسے گروپس نہ جوائن کیے ہوتے۔ ان آیات کریمہ میں دلیل ہے کہ وہ زندگی جس کے کمال کے حصول اور اس کی لذت کی تکمیل کی کوشش کرنی چاہیے،
वो आखिरत के घर की जिंदगी है, क्योंकि आखिरत का घर दीराल खुल्द और दारुल बका है। बस इस दिन कोई अल्लाह के अजाब की तरह का अजाब नहीं देगा। इस शख्स को जिसने इस दिन को मुहम्मल जाना और उसके लिए अमल को फरामोश कर दिया, उन्हें आग की जंजीरों में बांधा जाएगा और चेहरों के बिल खोलते हुए पानी में घसीटा जाएगा, फिर आग में इनको जलाया जाएगा। यही मुजरिमों की सजा है। लम्हा फिक्रिया तो यह है कि हमें सब कुछ मालूम होने के बावजूद और बहुत कुछ बताए जाने के बावजूद यकीन नहीं आ रहा और गफलत की जिंदगी जिए जा रहे हैं। सुबह दोपहर शाम रात एक ही तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। ना कोई अल्लाह की इबादत में थकावट लेते हैं, ना खातमुन नबी यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दुरूद और सलाम का एहतमाम करते हैं, ना कुरान पढ़ने की तरफ तवज्जो है, ना इस्लामी शरीयत और दुनियावी जिंदगी गुजारने के इस्लामी उसूलों की तरफ तवज्जो, ना इस्लाम सीखने और ना सिखाने की तरफ हमारा रुझान है। ना माँ बाप, रिश्तेदारों, क़राबतदारों, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों, मोहताजों, कर्ज खाहों, मजबूरों की मदद करने की तरफ तवज्जो है। जिंदगी को बेकार रखकर गुजार रहे हैं, तो ये गुजर ही जाएगी। अल नूर मुक़द्दस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं और शेयर लाजमी करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो अब तक आसानी से और जल्द अज जल्द पहुंच जाए और दूसरे भी इससे मुस्तफीद होते रहें। शुक्रिया।